حضرت امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتاب الزہد میں اور ابن سعد نے طبقات میں بیان فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت نے جب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو آدم علیہ السلام کے پشت پر ہاتھ پھیرا اور پوری جو قیامت تک آنے والے انسان تھے جو نسل آدم سے آنے تھے وہ سامنے آ گئے، پیش ہو گئے سب کے سب۔ تو ان میں سے ہر ایک کی آنکھوں کے درمیان ایک نور پیدا ہوا، دونوں آنکھوں کے درمیان ایک نور۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے پوچھا کہ باری تعالیٰ یہ لوگ کون ہیں؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آدم یہ آپ کی اولاد ہیں جو آپ کی نسل سے قیامت تک زمین پر پیدا ہونے والی ہے۔ تو ان میں جب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام دیکھ رہے تھے تو ایک شخص حضرت آدم علیہ السلام کو بہت بھایا، بہت پسند آیا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے بالخصوص پوچھا کہ باری تعالیٰ یہ فلاں شخص کون ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ تمہاری اولاد میں سے تمہارا ایک بیٹا ہے اور اس کا نام داؤد ہے، داؤد علیہ السلام۔ حضرت آدم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، حضرت داؤد اتنے پسند آئے حضرت آدم کو کہ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ باری تعالیٰ ان کی عمر کیا ہے جو تو نے اپنے علم میں رکھی ہوئی ہے؟ حضرت آدم کو اللہ نے فرمایا کہ داؤد کی عمر 60 سال ہے۔ تو حضرت آدم نے عرض کی کہ باری تعالیٰ میں اپنی عمر کے 40 سال ان کو دے کر ان کی عمر کو زیادہ کرتا ہوں۔ تو ان کو 40 سال دے دیے گئے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا وقت آیا، ملک الموت تشریف لے کر آئے، وفات کا وقت آیا، تو حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا بھائی میری عمر کے تو 40 سال باقی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا آپ اپنی عمر کے 40 سال اپنے بیٹے حضرت داؤد علیہ السلام کو نہیں دے چکے؟ تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے انکار کر دیا، گویا کہ وہ بھول گئے، نسیان ہو گیا، بھول گئے۔ تو چونکہ حضرت آدم علیہ السلام بھول گئے لہٰذا اسی سے انسان بھی بھولتا ہے، وہ انسان کی سرشت میں، آدمی کی سرشت میں وہ بھولنا اور وہ نسیان رکھ دیا گیا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے انکار کر دیا کہ نہیں میں نے تو نہیں دیا تھا۔ تو چونکہ حضرت آدم علیہ السلام سے وہ نسیان ہوا تو وہ نسیان بھی اولاد آدم میں ہے، اور جب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو روکا گیا شجر ممنوعہ کا پھل کھانے سے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے وہ بلا ارادہ کھایا اور ایک خطا اور لغزش واقع ہوئی، تو لہٰذا وہ خطا اور لغزش وہ بھی انسان کی سرشت میں ہے۔ یوں انسان کی پوری تشکیلی ساخت کے اندر کچھ جو لوازمات ہیں ان میں سے یہ ایک چیز بھی موجود ہے۔